بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا 4 بلڈ مون تھیوری. میں دیکھیں جب آپ سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا اس کی پیشگوئی کی تو آپ دوسرے مذہب والوں کو بھی یہ کیا، کیونکہ یہودیوں کے لیے یہ مذہب اسلام یہودیت کی جنگ ہے. یہودیوں کے لیے وطنیت کی جنگ نہیں ہے، زمین کی جنگ نہیں ہے. ان کے ہاں وہ اپنے تمام تر اپنے وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جب یوم کپور اور ان کا جو ایک اور پاسوور ڈے جو ہوتا ہے اس کے دوران اگر 4 دفعہ سورج گرہن لگے تو اس کو کہتے ہیں 4 بلڈ مون. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 4 بلڈ مون جب ہوتا ہے تو ہمارے ہوتا ہے ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف. ایک بہت بڑی ہماری شامت آتی ہے لیکن اس شامت کے اندر سے ہمیں اللہ جو ہے وہ فتح حاصل کرتا ہے. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ 1492 میں اسپین میں ہماری بڑی شامت آئی تھی. ایزابیلا فرڈینینڈ نے جب اقتدار حاصل کیا تو انہوں نے حشر کر دیا، کچھ باقی ایران آ گئے، کچھ کو عیسائی بنا دیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں 1490 جس سال یہ ہوا اسی سال کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا. اور جب کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا تو ہماری لینڈ آف اپارچونٹی تھی، ہم نے اس امریکہ میں پہنچ کے ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا. اسی طرح وہ 67 کی جو وار جیتی ہے اس کے پیچھے بھی 4 بلڈ مون تھیوری تھی. یہ 4 بلڈ مون ان کے پچھلے سال آئے تھے اور اس کے اوپر میں نے باقاعدہ لکھا بھی تھا کہ ان کو یہ کہتے وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری ٹریجڈی میں ہونے والی ہے. اب یہ بحرین وحرین ہو رہا ہے، اب میں ان کی پیشگوئی کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ بحرین وحرین جو ہو رہا ہے یہ اب ایک جنگ کا ایک شاخسانہ ہے اور مجھے لگتا ہے ان کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے، ان کے ربائز کی کیلکولیشن کہتی ہے، اور یہ ربائی جو کیلکولیشن ایسے نہیں کرتے اور غلط اس لیے بھی نہیں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ یہودیوں کا سردار حی ابن اخطب آیا اور آپ سے پوچھا آپ سے کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی امت کی عمر کتنی ہے. تو آپ نے فرمایا الف لام میم. وہ اپنے اس نے ابجد میں گنا، اس نے کہا یہ تو بڑی کم ہے. آپ نے کہا الف لام را. اس نے پھر گنا، پھر آپ نے کہا فا یا عین صاد. آپ نے وہ تمام حروف مقطعات جو ہیں وہ گن کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. وہ باہر جا کے کیلکولیٹ کرنے لگا اور اس وقت سے وہ آج تک کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ کتنے. اس کے حساب سے بھی ان کے نزدیک مارکا بہت نزدیک ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1500 سال کے قریب ان کا سارا کا سارا بنتا ہے اور مارکا آ رہا ہے. اسی لیے وہ 1900 جو تھا 1919 میں وہ پہلا ایلیا جو تھا وہ قافلہ آیا تھا اور انہوں نے بحر تبریہ جسے سی ایف گیلیلی کہتے ہیں کراس کر کے آئے تھے. اب ٹائم نیڑے ہے، اب نزدیک ہے. اب اگر یہودی باہر رہ گیا تو یہودی مار کھا جائے گا اور یہودی جو ہے اس کو آخرت میں بخشش نہیں ہوگی. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہونی ہے عربوں کی، اس میں ایران آ جائے یا کوئی آ جائے، اس میں ہمیں کوٹ پڑنی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک. اچھا. اور ان کا اندازہ ہے کہ فروری مارچ کے درمیان یہ کوٹ شروع ہو جائے گی. اور دوسرا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنے زوال کی طرف سفر کر رہے ہیں. بہت بڑی بلڈ شیڈ ہے امریکہ کے اندر جو ہونے والی ہے. اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جب تک زوال پہ نہیں آئے گا اسرائیل بڑی طاقت نہیں بن سکتا. تو وہاں پر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب ہم چونکہ امریکہ سے باہر آنا ہے تو بلڈ شیڈ ہمارا وہاں پر ہوگا، خواہ وہاں پر ہو یا جہاں پر ہو. اب جہاں پر یہ صورتحال بنے تو ان کی پریڈکشن اور ہماری کانفیڈنس میں لگتا یہی ہے کہ اگلا سال جو ہے یہ پورا بلڈ شیڈ کا ہے. وہاں پر اس کے بعد پھر وہ امپائر بننی ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ امپائر نہیں، ہم فرات اور نیل کی یہ کہانیاں ہیں، ایسے بات کرتے ہو، یہ زائنزم واسط والے آئے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں، زائنزم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہیں لڑنا ہی لڑنا ہے. لیکن ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگلا سال ہماری کوٹ کا سال ہے اور یہ مارچ میں شروع ہو جائے گا. اچھا. اور یہ سب ایک اور امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے جرائم ریٹ کا، اور اس میں تشویش کا اظہار کیا امریکہ نے بھی، اور امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے شہریوں کو ان سیکٹرز میں جو ہے آپ نہ آ جائیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ عالمی سطح پر پاکستان کو پھر وہ بدنام کرنے کی چیز ہے. آپ کا کرائم ریٹ بڑھا تو ہے. آپ مطلب دیکھیں نا، آپ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اگرچہ کو ڈی سی اسلام آباد مجھے روز اپنی خبریں بھیجتا ہے. بڑا متحرک آدمی ہے حمزہ شفقات صاحب. ہاں جی ہاں. ان کے ابا جی بھی شاید پولیس میں ہوتے تھے، ڈی ایس پی بڑے مشہور شفقات صاحب لاہور کے. ہاں جی ہاں، بڑے کمال، بڑے کرو قسم کے آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے آدمی. تو لیکن بہرحال نہیں ہو، وہ بھیجتا رہتا ہے سارا کا سارا. اور آئی جی بھی تو آپ کے دوست ہیں اسلام آباد، عامر ذوالفقار صاحب. اچھا، وہ جہاں رہے ہوئے میرے سارے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے اب وہ اس طرح کا سیف سٹی جو ہے جسے کہتے تھے نا، وہ اب وہ نہیں بلٹ اپ ہو رہا. اس کے ہاں یہ جو کیفیت آتی ہے. دیکھیں امریکینز تو ہر جگہ خوفزدہ ہیں، اور وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ اب اس ریجن سے انہوں نے جانا ہی جانا ہے.
امریکیوں نے اپنا ایک بہت بڑی ایمبیسی بنا تو لی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہے. آپ دیکھیں کل ہم کہتے تھے کہ وہ ایمبیسی جو اتنی بڑا بن رہی امپائر وہ افغانستان کے لیے بن رہی ہے، لیکن آج وہ چائنا کے اگینسٹ کام آنے والی ہے. اور اس وقت ہم چیختے تھے کہ یہ چین کے خلاف ہو رہا ہے، تو کوئی مانتا نہیں تھا. جس دن 2012 میں جس دن میں پیش ہوا ہوں ٹریبونل کے سامنے، اسامہ بن لادن والے کے سامنے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی یہ جو وائنڈ اپ شروع ہو گیا امریکہ کا، اور یہ ہیلری کلنٹن نے یہ کہا ہے، اور 2012 میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارنا ہی مارنا تھا، بیچ ایک ڈرامہ سٹیج کرے کچھ اس لیے کہ وہ اس طرح سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میں نے سوال کیا کیوں؟ میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوال اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے اور تم افغانستان سے نکل گئے ہو، ہمارے 3,000 بندے کی عمر بادی ہے. تو میں نے کہا اسامہ بن لادن بے شک مرتا یا نہ مرتا خبروں میں ضرور مرنا تھا اور وہی انہوں نے کیا، اور وہ اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا. اب حالت یہ ہے کہ اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے. زلمے خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زلمے خلیل صاحب جو آخری انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے، ایک کام یہ کرو کہ یہ کم از کم ان کو کہہ دو کہ جمہوریت پہ اگری کرا دو. طالبان کہتے ہیں جمہوریت لاؤ، سوشلزم لاؤ، کمیونزم لاؤ، فلانا لاؤ، ادھر سے لاؤ، ایک بات طے کرو کہ نظام اوپر ہوگا اسلام کا، وہ جو طریقہ کار بتائے گا اس کے مطابق ہماری طرف سے عبداللہ آ جائے، میرے کو پرواہ نہیں ہمارے لیے. اور یہاں پر ہے پھنسی ہوئی بات. آج میں نے رابطہ کیا تھا کہ کہیں انہوں نے اس میں جو ترجمان رکھا ہے نا وہ رکھا ہے ڈاکٹر نعیم ورتک. یہ بیسیکلی ہی پی ایچ ڈی ان اسلامک تھیولوجی اینڈ اسلامک لا. یہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست اردو بولتے ہیں. اور میں سہیل شہین صاحب کی تو اردو بیچارے کی بڑی مشکل سے ان کی اردو ٹھیک ہے لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا، ان کی وہ چل رہی تھی سارا. طالبان نے صرف 2 مطالبے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نکلو اور دوسرا یہ. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر طالبان امریکہ نکل جاتا ہے اور کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، آخری سپاہی بھی نکل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو گئے. ظاہر بات ہے وہی پنچ کے اب تو ہم سے مسعود بھی نہیں ہے نا جی. اب تو انڈیا کی وہ سپورٹ اس طرح. اسلام آباد کا کیا کریں؟ ہمارا جو مین ایشو ہے سر وہ یہی وجہ ہے. اسلام آباد کا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام آباد میں وہ امریکن جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ اس بڑے قلعے میں بند کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ سیکورٹی کا شور مچا کے اس کو وہاں انہیں ایکٹیویٹیز کرنی. اس کو دیکھیں آپ بلڈنگ دیکھیں نا، بیروت کے بعد وہ جب بیروت کی ٹرک سے اڑی تھی نا بلڈنگ، اس کے بعد سب سے بڑی یہ بلڈنگ بنی ہے. اور بیروت جو تھا CIA کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا. اور بیروت کے بعد جو دوسرا ہیڈ کوارٹر بنا تھا وہ کندھار میں. بیروت کا پہلا ٹرک ڈرائیور مارا تھا تو 9 CIA کے لوگ مارے گئے تھے. اور کندھار میں جو حکیم اللہ مسعود نے مارے تھے وہ 11 مارے تھے. ٹھیک ہے، وہ دوسرا بڑا ہیڈ کوارٹر کندھار میں بنا، یہ تیسرا یہ بن رہا ہے. ٹھیک، اب آپ اندازہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی اڑ جائے گا لیکن بنا یہی ہے. اور بیروت جو CIA کا جو ہے نا اپنا وال، آپ CIA کے دفتر میں جائیں نا تو ایک بڑی دیوار ہے بنی ہوئی. اس دیوار کے اوپر نا انڈر ہوتے ہی سٹارز لگے ہوئے ہیں اور ہر سٹار کے نیچے نام لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے شہداء ہیں. ان میں سے 37 وہ ہیں جن کے نام نہیں لکھے ہوئے. آپ نمبر پڑھتے ہیں، نیچے کھولتے ہیں، اس میں ڈائری ہے، ڈائریکٹری ہے، اس میں بندہ کہ یہ فلاں لگا مارا گیا. ان میں ان 7 کے بھی نام ہیں، ان 11 کے بھی نام ہیں. لیکن کچھ جگہ مطلب فار ایگزامپل ایک پاکستان میں کوئی مارا گیا ان کا اور وہ ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی تھا اور اس کی وجہ سے اس کی سیاست اس کی پارٹی خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا انہوں نے نام جو ہے وہ اس ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن بندے کا نام نہیں ظاہر. 37 بندوں کا مرنے کے بعد بھی کوئی نام نہیں ظاہر کیا گیا. تو یہ جو ایک ہیڈ کوارٹر امریکہ کا بنا ہوا ہے اور امریکہ کی ساری ایکٹیویٹی آپ دیکھیں یہیں سے مانیٹر ہو رہی ہے. انڈیا سے نہیں مانیٹر ہو رہی، یہاں سے مانیٹر ہو رہی ہے. دوسری مانیٹر ہو رہی ہے ان کی فلپین سے. اچھا، ہاں،